بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1823 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 47 اور 48، 47 اینڈ 48. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذْ، اور جب، يَتَحَاجُّونَ، وہ باہم جھگڑیں گے، فی النار، جہنم میں، فَيَقُولُ، تو کہیں گے، الضعفاء، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا، انا کنا، بلا شبہ ہم تو تھے، لکم، تمہارے، تبعا، تابع، فہل، تو کیا، انتم، تم، مغنون، ہٹاؤ گے، عنا، ہم سے، نصیباً، کچھ حصہ، من النار، آگ کا. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا، انا، بے شک ہم، کلن، سب ہی، فیہا، اس میں ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد حکم، تحقیق، فیصلہ کر دیا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان. ترجمہ یوں ہیں، اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. دوسری بات، چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے. تیسری بات، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم لوگ آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ چوتھی بات، جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اسی دوزخ میں ہیں. پانچویں بات، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا تھا کہ فرعون کی قوم اس دنیا میں فرعون کے حکم کے تابع تھی. جو حکم فرعون دیتا تھا اسی پر وہ عمل کرتے تھے، قبطی قوم. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایسی ہی قوموں اور ان قوموں کے سرداروں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کفار و مشرکین سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب یہ اتباع کرنے والے جنہوں نے دنیا میں اپنے آقاؤں کی بات مانی، ان کا کہا مانا اور ان کے کہنے پر اسلام سے دوری اختیار کی اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے، اپنے سرداروں سے وہ لوگ جھگڑا کریں گے کل قیامت کے دن کہ ہم نے تو بس تمہاری باتوں میں آ کر اسلام سے دوری اختیار کی تھی اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کی عبادت کی تھی. ہماری گمراہی کے ذمہ دار تو تم ہی لوگ ہو، لہذا اب کیا تم لوگ ہمارے اس عذاب کا کچھ حصہ اپنے سر لے سکتے ہو؟ جب یہ بات اتباع کرنے والے، غلامی کرنے والے اپنے سرداروں سے کہیں گے تو وہ سردار لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہم کیا تمہیں اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا
کہ ہم عذاب میں کچھ کمی کر سکتے تو خود اپنے لیے ہی سب سے پہلے کمی کر لیتے، مگر یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ اسی عذاب میں، اسی آگ میں، اسی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہر کسی کو دگنا ہی عذاب دیا جائے گا مگر تمہیں اس کی خبر نہیں۔ تم بھی عذاب جھیلو، ہم بھی اسے جھیل رہے ہیں۔ عذاب جھیلنا ہے، جھیلو عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، جو جنت میں جانے والے تھے وہ جنت میں چلے گئے، اور جو دوزخ میں جانے والے تھے وہ دوزخ میں چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو جہاں ہے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ آج کل بعض مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ وہ اپنے مرشد کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہمارے پیر و مرشد سنبھال لیں گے، ہمارے مرشد ہم پر کسی قسم کی آنچ قیامت کے دن آنے نہیں دیں گے۔ یہ بہت خوش فہمی کی باتیں ہیں، جھوٹی تسلی دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مرشد اگر کہتا ہے کہ ہماری بس عبادت یہ کر لو، پیر چھو لو، ہمارے سامنے سجدہ کر لو اور نماز چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، یہ سب بہکاوے کی باتیں ہیں، گمراہ باتیں ہیں۔ یہ بس اسی وہم میں جو ماننے والے ہیں وہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرشد کو پوج لیں اور کسی درگاہ میں جا کے جو ہے سجدہ کر لیں، آخرت بن جائے گی۔ غلط باتیں ہیں۔ جو لوگ نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ دھوکے باز مرشد بھی لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بنا کر دنیا بٹورتے ہیں اور ان کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس آیت پر غور کریں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کا اسی کو حساب دینا ہوگا، نہ ہی کوئی مرشد اس کے کچھ کام آئے گا، نہ ہی کوئی پیر۔ واضح ہو کہ یہاں پیر و مرشد سے مراد وہ پیر و مرشد ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے بے نیاز ہو کر اپنے دھندے چلا رہے ہیں، اور ان کے نزدیک اپنی پیری مریدی کا منشا اور مقصد صرف اور صرف دنیا اور دنیا کی دولت ہے، یہی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔